تفسیر نعیمی میں تحریر ہے۔ چوتھا نکتہ، قرآن کریم فرماتا ہے کہ قرآن کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ، تو قرآن پاک کی جلد کو پاک ہاتھ چھوئے اور قرآن پاک کی عبارت کو پاک زبان چھوئے اور قرآن پاک کے مضامین کو پاک دل چھوئے۔ اور اعوذ باللہ زبان و دل کی طہارت ہے۔ شرک کرنے والا گویا قلبی جنبی ہے اور گناہ گار گویا قلبی بے وضو ہے، اور اعوذ آب رحمت کا دریا ہے، کوئی بھی آ کر اس میں غوطہ لگائے پاک ہو جائے گا۔ پانچواں نکتہ، مومن کا دل حق تعالیٰ کا تجلی گاہ ہے اور حق تعالیٰ کا باغ اور اس کا تخت ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے، اور جنت ہمارا باغ ہے، اور حق تعالیٰ نے جنت سے ہماری وجہ سے شیطان کو نکالا اور فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، سورہ الحجر آیت نمبر 34۔ لہٰذا لازم ہے کہ ہم حق تعالیٰ کے باغ یعنی اپنے دل سے اس کے لیے شیطان کو نکالیں، کیونکہ میزبان کے لیے ضروری ہے کہ مہمان کی خاطر گھر کو صاف کرے، مگر چونکہ ہم اس کے نکالنے پر مستقل قادر نہ تھے تو اس میں اس کی امداد لی اور پڑھا اعوذ باللہ۔ چھٹا نکتہ، رب تعالیٰ فرماتا ہے علیہ یصعد الکلم الطیب، سورہ فاطر آیت نمبر 10۔ بارگاہ الہی میں پاک کلمے قبول ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی ساری عبارت فی نفس پاک ہے، لیکن اگر پڑھنے والا پاک نہ ہو تو اس کی گندگی کی وجہ سے پڑھنا بارگاہ الہی میں قبول نہ ہوگا، تو اعوذ سے اپنے آپ کو پاک کر کر اس کی تلاوت کو قابل قبول بناتا ہے۔ اگر زیادہ تفصیل دیکھنی ہے تو بستان تفسیر اور تفسیر کبیر اور روح البیان وغیرہ کا مطالعہ کرو۔